چلتے ہوئے ایک بستی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جب اس آگ پر ایک چڑیا کی نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ وہ تالاب پر گئی اور چند قطرے پانی کے اپنی چونچ میں لائی اور اس بھیشم آگ پر، ان طوفانی شعلوں پر وہ چند بوندے پانی کی ڈالنے لگی۔ یہ کاریہ، یہ عمل جب اس کا جاری رہا تو ایک کوے نے دیکھا اور اس کو یوں کہا کہ اے چڑیا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اتنی طوفانی آگ، یہ بھیشم آگ، کیا تمہاری چند بوندوں پانی سے یہ سرد ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بجھ سکتے ہیں؟ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ تو چڑیا نے یوں کہا کہ کوے بھائی، میں جانتی ہوں کہ میرے چند بوندوں سے یہ آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن اس بستی کا، اس نگری کا جب اتہاس اور تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ تو دوستو، وہ لوگ سماج میں، وہ لوگ معاشرے میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے مثالی ہوتے ہیں، جو نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے دیپک اور محبتوں کی شمع روشن کرتے ہیں۔ آئیے ہم ایک ایسے ہی مہمان شاعر کو، جس کو دانش ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ان کو آواز دے رہا ہوں اور آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ زوردار تالیوں کے ساتھ اپنے مہمان شاعر اور مہمان ناظم مشاعرہ کا استقبال کیجیے۔ یہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے ناظم بھی ہے، اینکری بھی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سرزمین کاندھلا جو بزرگوں کے نام سے جانی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، اور آج کا یہ کاندھلا کا مشاعرہ پوری دنیا روبرو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کہیں کہیں آپ ادب کا خیال ہے، بارہ گزارش آپ سے ہے کہ آپ ادب کا خیال رکھیں، چونکہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اختر صاحب کا اور محترمہ رفعت جمال صاحبہ کہ مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا۔ دو شعر پیش کر رہا ہوں، ہمارے ندائی تشریف رکھتے ہیں۔ آج کی اس قومی ایکتا کے حوالے دو شعر کہ یہ شان صرف دوستوں میرے وطن کی ہے، یہ شان صرف دوستوں میرے وطن کی ہے، خوشبو ہر ایک سمت بہار چمن کی ہے، خوشبو ہر ایک سمت بہار چمن کی ہے، اور اپنے وطن سے ہم کو محبت ہے، اس لیے اپنے وطن سے ہم کو محبت ہے، اس لیے مٹی ہماری وادی گنگو جمن کی ہے۔ محترم حضرات، ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے دہشت، اور میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں، میں اپنی تاریخ پیش کر رہا ہوں 1957 سے لے کر آج تک کی تاریخ۔ ایک مصرع آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو پسند آئے، آپ کے ذہن کو کھنگالے تو آپ داد دیجیے گا، سماعت کیجیے گا۔ نیتا جی، کہ کوئی آئین اجازت خوف و دہشت کی نہیں دیتا، جگر صاحب جہاں صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں، کہ کوئی آئین اجازت خوف و دہشت کی نہیں دیتا، نظریہ کوئی بھی ترغیب ظلمت کی نہیں دیتا، کوئی بھی دھرم شکشا بربریت کی نہیں دیتا، کوئی مذہب کبھی تعلیم نفرت کی نہیں دیتا، مگر پھر بھی ہر ایک جانب مسلط بربریت ہے، عبادت گاہ میں بھی چاہیے تو خوف و دہشت ہے۔ اور محبت اس لیے نعروں سے آگے بڑھ نہیں پاتی، شرافت پیٹتی رہتی ہے کہ اپنی بھلا چاہتی، اور رفاقت آج کل کے دوستوں ہم کو نہیں پاتی، صداقت کیوں نہیں اہل وطن کو آج راز آتی، بتاؤ مسجدوں میں کیوں دھماکے روز ہوتے ہیں، بھلا وہ کون ہے جو مندروں میں زخم ہوتے ہیں۔ بہت خوب، بہت چلو ایمانداری سے دیکھیں، چلو ایمانداری سے اب اس کا تجزیہ کر لیں۔ اچھا، ساتھیوں کو دیکھنا، ساتھی آپ کے سامنے کہ چلو ایمانداری سے اب اس کا تجزیہ کر لیں، ضمیر اور روح کی سچائی کا بھی سامنا کر لیں، اور چلو کردار ہم دونوں ہی اپنا آئینہ کر لیں، حقیقت میں ہے مجرم کون اس کا فیصلہ کر لیں۔ بہت خوب۔ وہ کون افراد ہیں ہر روز تم جن کو ستاتے ہو، حقیقت میں ہے مجرم کون اس کا فیصلہ کر لیں۔ وہ کیا اسباب ہیں جو جرم کی ترغیب دیتے ہیں، وہ کس کے ذہن ہے جو سازشیں ترتیب دیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور بتاؤ تو ذرا جس دن ملا پیغام آزادی، وہ کس کا خون تھا کھیلی تھی جس نے خون کی ہولی، دیے انعام کس کو اور ہوئی تھی کس کی بربادی، بھلا وہ کون تھے لوٹی تھی جس نے امن
की वादी, सुतू इंसानियत का ये बताओ किसने तोड़ा था? फिजा में नफरतों का जहर आखिर किसने घोला था? बहुत खूब। वो कौन अफराद हैं हर रोज तुम जिनको सताते हो? वो कौन अफराद हैं हर रोज तुम जिनको सताते हो? है किसकी लाश जिस पर तुम सियासत जगमगाते हो? लहू किसका है जिसको तुम चरागों में जलाते हो? मकानों को उन्हीं के आग भी तुम ही लगाते हो, और इस पर ये सितम उनको ही दहशतगर्द कहते हो, ये फैले बुझदिलाना करके खुद को मर्द कहते हो। बहुत खूब। ये फैले बुझदिलाना करके खुद को मर्द कहते हो। भाई बहुत जिंदाबाद दानिश अय्यूबी साहिब, आप बहुत खूबसूरती के साथ अपनी नज़्म पढ़ रहे हैं। वो किसकी मस्जिदें हैं आपको वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो? वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो? मदारिस को तुम आतंकवाद का अड्डा बताते हो। वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो? मदारिस को तुम आतंकवाद का अड्डा बताते हो। है किसकी खानकाहें जो बमों से तुम उड़ाते हो? मकानों को उन्हीं के आग भी तुम ही लगाते हो, और इस पर ये सितम उनको ही दहशतगर्द कहते हो। ये फैले बुझदिलाना करके खुद को मर्द कहते हो। मगर ये याद रखना कर रही यही रविशतारी, मगर ये याद रखना कर रही यही रविशतारी, यूं ही गालिब रही तुम पर सियासत की हविस्कारी। इसी तरह बढ़ी फिरका परस्ती भूख बेकारी, मिलेगी खाक में एक दिन तुम्हारी सारी सरदारी, और न समझोगे तो खो जाओगे यूं भूले फसानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों। ये थे जनाब दानिश अय्यूबी साहिब, जो अपनी नज्म और मनफरद अशार से हमें नवाज रहे थे। दोस्तों, ये मोहब्बतों से सजाया हुआ मुशायरा है, ये कौमी एकता और भाईचारे की मिसाल है। तो जनाब दानिश अय्यूबी साहिब के बाद हमें अंजुमन तामीर अदब ने शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कांधला में मुनक्किद किया। इस मुशायरे के जरिए मरहूम शायर एहसान दानिश को याद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जुनेद अख्तर साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, और इसके अलावा इस मुशायरे की कोऑर्डिनेटर रहीं हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा रिफत जमाल। इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट पर सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। रॉकी प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक टेक्स्ट चैट, पिक्चर चैट, वीडियो चैट। डाउनलोड रॉकी टॉक ऑन योर मोबाइल। कॉन्टैक्ट नंबर 9997640286। Visit our website www.rockytalkmedia.com.